الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پریام المرشد، اور میں ہوں منور عتیق۔ ناظرین محترم، آپ کے سوالات ہیں اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم امان صاحب۔ آپ سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے شیخ ہیں، مترجم قرآن ہیں، مفکر قرآن ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، بہت سے حوالے ہیں آپ کے تعارف کے۔ حضرت جی بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ سوالات آج بھی ہمارے پاس بڑے زبردست اور بڑے، اور سیٹ آج پھر ماشاءاللہ سے چینج، جتنے سیٹ ہم چینج کریں گے کوئی نہیں کر سکتا الحمدللہ۔ امجد امان صاحب جی چکوال سے یہ کہتے ہیں قرآن پاک آج سے 1400 سال پہلے نازل ہوا، تب سے اب تک اس کی بے شمار تفاسیر لکھی گئیں۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ قرون اولیٰ میں لکھی جانے والی تفسیر زیادہ مستند ہے یا آج کے جدید علوم و فن سیکھ کر لکھی جانے والی تفسیر زیادہ معتبر ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک کا اصول یہ ہے کہ قرآن پاک نازل ہوا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر، اور حضور نے جو لفظ فرمایا کہ یہ لفظ، یہ آیت، یہ جملہ، یہ صورت، یہ قرآن ہے، وہی قرآن ہے۔ اس کے علاوہ کسی کے پاس قرآن کی اور کوئی دلیل نہیں۔ صحیح، ٹھیک۔ صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، چونکہ وہی صرف حضور سنتے تھے، دوسرا کوئی نہیں سنتا تھا۔ بے شک۔ اب نبی علیہ السلام کا منصب صرف یہ نہیں کہ وہ ڈاکیے کی طرح ڈاک پہنچا دی، بھئی قرآن کے الفاظ آئے آپ نے پہنچا دیے، نہیں۔ منصب نبوت یہ ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ قرآن بتاتا ہے کہ یہ بھی آپ کا منصب ہے کہ لوگوں کو بتائیں کہ ان کے لیے کیا نازل ہوا۔ صحیح۔ تو قرآن کی اصل تفسیر وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اور صحابہ نے سمجھی، اور اس کے حضور کے سامنے اس پر عمل کیا، حضور نے تصدیق فرمائی کہ یہی مقصد تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صحابہ کرام کی جو زندگیاں ہیں وہ یہ ہیں کہ انہوں نے قرآن حضور سے سنا، اس کا مفہوم سمجھا، اس پر عمل کیا، یہ بنیاد ہے۔ صحیح۔ قرآن کریم کی آج تک جو تفاسیر لکھی گئی ہیں ان کی تعداد تقریباً 2 لاکھ ہے۔ 2 لاکھ؟ 2 لاکھ۔ صحیح۔ جن میں کچھ معدوم ہو گئیں، کچھ تباہ نہ ہوئیں، کچھ جو تباہ ہوئیں ملتی ہیں، کچھ نہیں ملتی، لیکن آج تک جو لکھی گئیں ان کی تعداد کم و بیش 2 لاکھ کے قریب یا اس سے کچھ زائد ہی ہے۔ صحیح۔ اب جو بات حضور نے فرمائی وہ بن گئی بنیاد۔ ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ اب اس کے 2 یا 3 یا 4 پہلو ہیں، تو ایک مفسر نے ایک پہلو پہ روشنی ڈالی، دوسرے نے دوسرے پہ، تیسرے نے تیسرے پہ، چوتھے نے چوتھے پہ، لیکن یہ ایک گنجے گراں مایا ہے، جیسے ایک کوہ نور ہیرا پڑا ہے، اب اس کی کتنی شعائیں آپ کی نہیں ہیں۔ بے شک۔ تو ہر زمانے کی ضرورت کے مطابق بات کو سمجھانے کے لیے اس میں آسانی تو پیدا کی جا سکتی ہے، صحیح، لیکن اس مفہوم سے جو باہر جائے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ وہ گمراہ ہو جائے گا۔ بنیاد وہی ہے جو حضور نے سمجھایا۔ بالکل صحیح۔ اب ہماری فرقہ بندی جو بن گئی ہے اسلام میں، اس کی بنیاد یہ ہے کہ ہر فرقہ قرآن اٹھائے پھرتا ہے۔ ٹھیک بات، بالکل صحیح۔ ہر فرقہ کہتا ہے میری بنیاد قرآن پر ہے۔ اگر آپ اس بات پہ آئیں کہ اسے کہیں کہ جو قرآن کا مفہوم آپ بیان کر رہے ہیں کیا حضور نے یہی کیا تھا، صحابہ نے یہی سمجھا تھا، صحیح، تو فرقہ بندی ختم ہو جائے گی۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ ہم اور بڑا آسان سا کام ہے یہ تفسیر بالرائے کرتے ہیں جب اپنی مرضی سے، تو وہ درست نہیں۔ بالکل آج کوئی کرے
یا قرآن قیامت تک کے لیے ہے، پتہ نہیں دنیا کی عمر کتنی ہے، پیچھے کتنے لوگ آئیں گے، کن کن زبانوں میں وہ کیا کیا لکھیں گے، بے شک اس سارے کا معیار یہ ہے کہ ان حدود کے اندر ہو جو حضور نے بتایا ہے، سبحان اللہ اسی کی تشریح ہو جو حضور نے بتایا۔ اگر اس ڈگر سے ہٹ جائے گی تو وہ تفسیر بالرائے ہو جائے گی جو حرام ہے اور منع ہے۔ صحیح صحیح، یعنی قرآن کی تفسیر آپ اپنی پسند کے مطابق کریں تو وہ درست نہیں۔ وہ درست نہیں ہے، بالکل ٹھیک۔ جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے جو بتایا ہے وہ معیار ہے، اس کے اندر آپ شرح کرتے ہیں، پٹھان سے پشتو میں کرتے ہیں، ایران میں فارسی میں کرتے ہیں، عرب میں عربی میں کرتے ہیں، ہندوستان میں اردو میں کرتے ہیں، پنجابی میں کرتے ہیں، لیکن یاد رہے آپ کا کوئی لفظ اس حد سے باہر نہ جائے بالکل تو ساری مستند ہے۔ بالکل ٹھیک، سبحان اللہ۔ اور اگر پہلے زمانے میں بھی کسی نے صحابہ تابعین تبع تابعین تو خیر القرون تھے الحمدللہ، اس کے بعد پہلے زمانے میں بعض لوگوں نے ایسی باتیں کی ہوں گی، جو اس حد سے تجاوز کرے وہ قابل التفات نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک، بالکل صحیح، تو یہ معیار ہے۔ بالکل صحیح۔ عزیز جی، اگلا سوال مصباح ہے مریدکے سے۔ مولانا صاحب، سچی توبہ کس طرح کی جا سکتی ہے، اس کا طریقہ تعلیم فرما دیجیے۔ میں نے عرض کیا تھا، یہ سوال پہلے بھی ہو چکا ہے، کہ خلوص دل سے اللہ سے عہد کریں کہ جو غلطیاں ہو گئی ہیں آئندہ نہیں کروں گا، ٹھیک ہے، اور سب سے پہلے عقیدے کی خبر لیں، کیا آپ کا عقیدہ وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا؟ بالکل صحیح، اللہ کے بارے، آخرت کے بارے، فرشتوں کے بارے، جو ضروریات دین ہیں، قرآن کے بارے، انبیاء صحیح، کے بارے، حیات بعد الموت کے بارے، وہی عقیدہ ہے جو متقدمین سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ لوگوں سے آ رہا ہے۔ عقیدے کی اصلاح کریں، پھر آئندہ اپنے کردار کی اصلاح کر لیں۔ آمن و عمل صالحہ، ایمان صحیح کرے اور عمل درست کر لے تو توبہ قبول ہوگی۔ تو قبول ہو جائے گی۔ عبد الصمد لاہور سے، یہ ان کا بڑا ایک انٹرسٹنگ سوال ہے۔ مولانا صاحب، میں اسلامیات کا لیکچرر ہوں۔ میرے ایک اسٹوڈنٹ نے مجھ سے ایک سوال کیا، جواب تو میں نے جیسے تیسے جو سمجھا دیا، جو سمجھا سکا سمجھا دیا، لیکن خود پوری طرح سمجھے بغیر جواب دے کر مطمئن نہیں ہوں۔ براہ کرم رہنمائی فرمائیے۔ قرآن پاک میں ہے وَقَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا۔ سوال یہ تھا کہ اللہ کریم کے شاکر ہونے سے کیا مراد ہے؟ بندے کا شکر ادا کرنا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کس کی شکر گزار ہوگی؟ نعوذ باللہ۔ گزارش یہ ہے کہ یہ جو الفاظ اس طرح کے ہوتے ہیں، ان کو جب نسبت کی جاتی ہے اللہ کریم کی طرف تو ان کے معنی بعید مراد ہوتے ہیں۔ صحیح، ہر لفظ کا ایک معنی ہے، اسے آپ معنی قریب کہتے ہیں، ایک اس کا نتیجہ ہے۔ ٹھیک ٹھیک، یعنی آپ کہتے ہیں میں نے پانی پیا تو اس کا معنی یہ ہے کہ آپ کو پانی ملا، آپ نے پی لیا۔ نتیجہ یہ ہے کہ آپ کی پیاس بجھ گئی۔ بالکل صحیح، یہ جو پیاس بجھی یہ معنی بعید ہے۔ یہ بعید ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب یہ اس کی نسبت اللہ کی طرف ہوگی تو اللہ کا شاکر ہونا یہ ہوگا کہ ان کا شکر قبول کر کے ان پر بخشش کرتا ہے، عطا کرتا ہے، انعام دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ شاکر جب آپ بندے کی طرف کہیں گے تو بندہ شکریہ ادا کرتا ہے، اطاعت کرتا ہے، سجدہ گزاری کرتا ہے۔ شکر کیا ہے؟ اس پر بڑی بحث ہوئی اور بڑے علماء نے بہت باتیں لکھی، صحیح، اور جتنی لکھتے جائیں کم ہے، لیکن اگر آپ اسے سم اپ کرنا چاہیں تو شکر اصل میں یہ ہے کہ آپ اللہ کی اطاعت کریں۔ صحیح، بالکل ٹھیک۔ اطاعت سے نکل گئے تو شکر کا پھر موقع کس چیز گیا، کا ختم شکر؟ ہو گیا۔ بالکل ٹھیک، تو بندے کا شکر ہے اطاعت کرے، صحیح، اللہ کا شکر ہے کہ اس کو قبول کر کے اس پہ انعامات سے نوازے، سبحان اللہ۔ اور ہے شاکرن علیمہ، اسے کسی کے جتانے یا بتانے یا عرضی دینے کی ضرورت نہیں، وہ خود جانتا ہے کہ کس نے کیا کیا سبحان اللہ، اور اس کے مطابق وہ انعامات سے انعامات سے نوازتا ہے۔ نوازتا ہے۔ تو جب یہ ان چیز مسئلہ ہے ید اللہ فوق ایدیہم، اب ید کا معنی ہوتا ہے ہاتھ، جنہوں نے حضور کی بیعت کی ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ صحیح، اب ہاتھ کی نسبت آپ بندے کی طرف بھی کر رہے ہیں، اللہ کی طرف، تو بندے کی طرف ہوگی تو اس کا یہ ہاتھ مراد ہو۔ ٹھیک،
ہاتھ کا نتیجہ کیا ہے؟ جس کے ہاتھ پہ آپ ہاتھ رکھتے ہیں آپ کی پوری مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، جب بے جد شک، کی نسبت اللہ کی طرف ہو جائے گی تو اس کی پوری مدد پوری ان کے مدد۔ ساتھ، مانا بعید مراد۔ صحیح، بالکل صحیح، بالکل صحیح، یہی ہے شاکر علیم۔ جب شاکر کی نسبت اللہ کی طرف جائے گی تو وہ شکر قبول کر کے اجر دے، بہت اجر دینے والا۔ نتیجہ بعید، جو معنی بعید ہے یعنی جو نتیجہ ہے وہ سامنے آئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بڑا واضح ہو گیا جی۔ سمینہ امان ضلع چکوال سے حدیث پاک ہے کہ نماز یوں ادا کرو کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو، اور دوسری طرف ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پڑھیں تو جب آپ نے یہ خواہش ظاہر کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا تھا کہ لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ جب ایک اللہ کا نبی نہیں دیکھ سکتا تو ایک عام شخص اللہ تعالیٰ کا دیدار کیسے کر سکتے ہیں؟ براہ کرم اس حدیث سے پاک کی وضاحت فرما دیجیے۔ حدیث پاک کے الفاظ یہ ہیں کہ اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ یہ نہیں ہے کہ تم حبوب باقی اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ صحیح، تمہاری کیفیت قلبی وہ ہونی چاہیے جیسے اللہ قریب روبرو ہیں، تم دیکھ رہے ہو اور دیکھ کر سجدہ کر رہے ہو۔ تو یہ چونکہ معاملہ کیفیات کا ہے اور کیفیات نہ سمجھائی جا سکتی ہیں نہ لکھی پڑھی جا سکتی ہیں، اس محسوس کی جا سکتی ہیں، تو یہ ایک کیفیت ہے کہ جب کوئی اس قدر اللہ اللہ کرتا ہے، نیکی کرتا ہے، حلال کھاتا ہے، تو اس کے اندر ایک کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ جن چیزوں کو وہ نہیں دیکھ رہا گویا انہیں بھی دیکھ رہا ہے۔ صحیح، بالکل صحیح، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک ارشاد ہے، آپ نے فرمایا کہ اگر آج قیامت قائم ہو جائے تو مجھے کوئی حیرت نہیں ہوگی۔ صحیح، یعنی جو کچھ قیامت میں وقوع پذیر ہونا ہے اس پہ مجھے اتنا یقین ہے کہ سبحان گویا اللہ، میں نے آج وہ دیکھ لیا ہے کہ سبحان ابھی اللہ، قیامت قائم ہو جائے تو مجھے کوئی حیرت نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ کیفیت ہے نا ان کی۔ اب قیامت تو قائم نہیں ہوئی، انہوں نے وہ دیکھا تو نہیں، بالکل صحیح، لیکن ان کے دل میں وہ یقین کا وہ درجہ ہے کہ ابھی وہ کام ہو جائے تو مجھے یقین ہے ایسا ہی ہوگا، میں جانتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو یہ ایک کیفیت ہے کہ جیسے آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، صحیح، بالکل ٹھیک، کیونکہ اللہ کو دیکھنا اس عالم میں، عالم خلق میں ممکن نہیں ہے۔ آخرت میں حضور نے فرمایا کہ مومن کی آنکھ کو وہ قوت دی جائے گی کہ فَبَصْرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، آج تمہاری نگاہیں فولادی کر دی گئی، تو اللہ کو دیکھیں گے، دیدار بھی ہوگا اللہ کا۔ بلکہ صحابہ نے پوچھا حضور کیسے؟ فرمایا جس طرح آج کے چاند کو دیکھ رہے ہو اس طرح تم اللہ کا دیدار بھی کر سکو۔ اور جنت کے سب سے بڑے انعاموں میں سے اللہ کا دیدار ہی سب سے بڑا انعام ہے، آخرت میں ہوگا۔ سبحان اللہ، لیکن جو بات آخرت میں ہونی ہے اس کا اتنا کبھی یقین کہ گویا میں اب دیکھ رہا ہوں، یہ مراد ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ ہر جنتی کو ہر یہ اعزاز حاصل ہر ہوگا۔ جنتی کو ہوگا، اپنی اپنی حیثیت کے مطابق ہوگا۔ کسی کو ہر لمحے، کسی کو دن میں ایک بار، کسی کو ہفتے میں ایک بار، کسی کو مہینے میں ایک بار، کسی کو سال میں ایک بار، اپنے اپنے درجے کے مطابق ہوگا۔ سبحان اللہ، رب تعالیٰ کی ذات سامنے، کیا بات ہے۔ حضرت جی ایک سوال اس میں اور شامل کرتے ہیں وقفے سے پہلے۔ تحریم افتخار ہے فیصل آباد سے۔ حضرت جی جب انسان مرتا ہے تو اس کی روح قبض کر لی جاتی ہے اور پھر وہ عالم برزخ میں چلی جاتی ہے، لیکن ہم اکثر کہانیوں میں پڑھتے ہیں کہ فلاں جگہ روحوں کا بسیرا ہے یا فلاں جگہ ایک بدروح بھٹک رہی ہے۔ میرے آپ سے دو سوال ہیں، روح اور بدروح میں کیا فرق ہے، اور کیا برزخ سے روح آ کر دنیا میں کسی جگہ بسیرا کر سکتی ہے؟ یہ سوال پہلے بھی ہم نے شامل کیا تھا، مزیدار سوال ہے، لیکن دوبارہ اس کا ذرا مزیدار سوال ہے۔ بیٹا گزارش یہ ہے کہ روح جب قبض ہو جاتی ہے، برزخ میں جاتی ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ القبر روضۃ من ریاض الجنہ وحفرۃ من حفر النیران، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ قبر یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ سبحان اللہ، تو روح جب برزخ میں جاتی ہے تو اگر جنتی ہے تو اسے نہ کوئی دنیا میں بلا سکتا ہے اور نہ وہ دنیا کی طرف متوجہ۔ جنت کو چھوڑ کر کون دنیا میں جھک مارے گا؟ بالکل صحیح بات۔ اگر کوئی دنیا سے اسے پکڑ کر واپس لے آئے تو پھر وہ جنت کا مزہ کیا رہا؟ اور اگر دوزخی ہے تو یہاں حوالات میں ہو تو اسے ہم نہیں نکال سکتے، تو دوزخ سے کون نکالے گا؟ تو ہوتا یہ ہے کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان پیدا ہوتا ہے،
یوں تو شیطان بے شمار ہیں، لیکن ہر انسان کے ساتھ بھی ایک پیدا ہوتا ہے جو ساری عمر اس کے ساتھ رہتا ہے، جسے قرآن کی اصطلاح میں قرین شیطان کہتے ہیں، صحیح، اور جو برائی کے مشورے دیتا رہتا ہے۔ چونکہ شیطانوں کی عمریں ہزاروں برس ہوتی ہیں، تو بندہ مر بھی جائے تو اس کا شیطان کسی دوسرے کے پاس نہیں جاتا، جہاں اس کے بدن کے اجزاء ہوں یا ہڈیاں یا قبر یا جلایا جائے، یا جہاں اجزاء بدن ہو وہاں وہ بیٹھا رہتا ہے۔ صحیح، یہ جو مغرب میں بلائے جاتا ہے روحوں کو اور مختلف روحوں کے بسیرے ہیں، یہ وہ شیطان ہیں، یہ وہ شیطان ہے، اور یہ بلانے والوں کے چونکہ ان کی آواز بھی اس بندے جیسی ہوتی ہے، اگر نظر آئے تو حلیہ لباس بھی، شکل بھی وہی ہوتی ہے، تو وہ سمجھتے ہیں ہم نے روح کو بلا دیا، روح کو کوئی واپس نہیں بلا سکتا۔ بالکل صحیح بات، اور یہی جو شیطان ہے انہی کو بد روح بھی کہا جاتا ہے۔ بالکل صحیح۔ عزیز جی ایک وقفہ لیتے ہیں۔ ناظرین محترم، اگر آپ بھی اپنا کوئی سوال ہمیں بھیجنا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، نوٹ فرما لیجیے، 033349555021۔ اس پہ ہمیں آپ اپنا سوال SMS کر دیجیے، اور اسی طرح سے اگر ہمیں آپ میل کرنا چاہیں تو ای میل ایڈریس اسکرین پہ موجود ہے، questions@almurshid.tv۔ اس پہ ہمیں ای میل کر دیجیے تو آپ کا سوال ہم اس پروگرام میں ضرور شامل کریں گے۔ ایک مختصر سا کمرشل بریک، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین، آپ کے سوالات ہیں اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم عوان صاحب۔ حضرت جی اگلا سوال شامل کرتے ہیں پروگرام میں۔ محمد دین سیالکوٹ سے علامہ بازل کا ایک شعر ہے، درکس چنا قوت آمد پدید کہ بار نبوت توانت کشید۔ کسی فرد میں اتنی قوت آ گئی کہ اس نے نبوت کا بوجھ اٹھا لیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو نبی نہیں تھے، تو ان کے نبوت کا بوجھ اٹھانے سے کیا مراد ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ بازل ایرانی شیعہ علماء میں بہت پائے کے عالم ہوئے ہیں، صحیح، اور انہوں نے تاریخ اسلام لکھی ہے۔ جیسے آج آپ کے پاس حفیظ جالندری صاحب کا شاہ نامہ اسلام ہے، اس طرح انہوں نے فارسی میں منظوم تاریخ اسلام لکھی ہے۔ صحیح، اور یہ شعر جو ہے یہ واقع ہجرت کا ہے، وہ پورا ایک پیچھے اس کا ہے بیک گراؤنڈ نظم ہے کہ جب حضور نے ہجرت کا ارادہ فرمایا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لائے، اور وہاں سے دونوں ہستیاں جب روانہ ہوئیں تو جو رفتند چندی سے دامان دشت، پہاڑوں میں جب تھوڑا سا چل چکے، قدوم فلک سایہ مجروح گشت، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدوم مبارک زخمی ہو گئے۔ ابو بکر آنگاہ بدوشش گرفت، تو تب ابو بکر صدیق نے انہیں کندھے پہ بٹھا لیا۔ صحیح، ولے این حدیث است جائے نہفت، کہ یہ بڑی حیران کر دینے والی بات ہے کہ درکس چنا قوت آمد پدید کہ بار نبوت تمانت، کہ کسی میں اتنی طاقت آ گئی کہ وہ نبوت کا بوجھ اٹھا کر چل رہا ہے۔ صحیح، تو یہ ایک کیفیت انہوں نے بیان کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک زمین پر نہیں ہے، اللہ اکبر، آپ دوش ابو بکر پر ہے، اور وہی کا بوجھ اس قدر ہوتا تھا کہ جب حضور سانڈنی پہ بھی سوار ہوتے تو وہی شروع ہو جاتی، تو کبھی تو سانڈنی بیٹھ جاتی یا لڑکھڑانے لگتی، عموماً بیٹھ جاتی تھی، اٹھا نہیں سکتی تھی۔ صحیح، تو بارے نبو پورے آپ دیکھیں نا، کائنات کے ساتھ نبی کریم کا تعلق رحمت کا ہے، رحمت العالمین ہے، بے شک، تو وہ سارا بوجھ ابو بکر صدیق کے کاندھے پر، اور زمین کے ساتھ ابو بکر کے پاؤں لگ رہے ہیں۔ صحیح، بالکل تو صحیح، وہ کہتے ہیں حیرت ہے کہ کسی بندے کو اللہ نے یہ جرأت رندانہ دے دیا، وہ دینے والا ہے، کہ انہوں نے ابو بکر صدیق کی فضیلت میں کہا ہے کہ اللہ نے انہیں، حیرت ہے کہ اللہ انہوں نے یہ قوت دے دی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر چل رہے ہیں، نبوت کا بوجھ لے کر چل رہے ہیں۔ تو یہ ایک زمانہ تھا جب شیعہ سنی آج کل کی طرح
لڑتے نہیں تھے، حقائق کو تسلیم کرتے تھے۔ تو علامہ باذل نے اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ کیا عجیب ہستی تھی کہ جو نبوت کا یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات سے کٹ کر ابو بکر کے دوش میں، اور کائنات کے ساتھ ابو بکر کے پاؤں کے حوالے سے تعلق ہے۔ ابو بکر زمین پر چل رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ فضیلت ہے سیدنا ابو بکر صدیق میں بیان کی، صحیح، تو یہ اس پیرائے میں، اس پیرائے میں آپ کی فضیلت بیان کی گئی۔ محمد زکریا گجرانوالہ سے، حضرت جی کیا ذکر کرنے کے لیے قبلہ رو بیٹھنا ضروری ہے؟ قبلہ رو بیٹھنا بہت مناسب ہے، بہت اچھا ہے، اور ضروری اس لیے ہے کہ جیسے ہر عبادت نماز میں آپ کے قبلہ سمت ہوتی ہے، تو ذکر بھی عبادت ہے، اور آپ قبلہ رو بیٹھ کے کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ ورنہ آپ بس میں ہیں، گاڑی میں ہیں، کسی طرف جا رہے ہیں، کرتے رہیں، کوئی منع نہیں۔ صحیح، فینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر منہ کرو اللہ موجود ہے۔ اللہ موجود ہے، بالکل ٹھیک۔ لیکن اگر آپ اطمینان سے اور بیٹھ کر ٹرین میں سفر کر رہے ہیں، ہوائی جہاز میں ہیں، بس میں، کار میں جا رہے ہیں، تو جدھر منہ ہے کرتے رہو بھائی، وہ تو نماز بھی جدھر منہ ہے پڑھ لو ادا ہو جاتی ہے۔ بالکل کسی صحیح۔ ایسی جب تعین نہ سواری ہو میں گیا تھا، جس میں آپ کے اختیار میں اس کا رخ قبلی کی طرف کرنا نہ ہو، تو جدھر بھی آپ کا منہ ہے ادھر نماز پڑھ۔ یعنی کہ آپ اگر کسی بس میں یا کار میں کسی جگہ پہ جا رہے ہیں اور سڑکیں بل کھاتی ہوئی، تو آپ کسی طرف بھی منہ کر کسی رہے طرف بھی منہ ہے، ہیں، جب نماز آپ نے نیت کرنی ہے تو قبلہ رو کر لیں، اب یا یہ بھی مناسب ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ بھی حضرات لکھتے ہیں کہ مناسب یہ ہے کہ نیت کرنے وقت قبلہ رو ہو، لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ قبلہ رو ہونے تک نماز کا وقت نکل جائے گا تو ادھر منہ ہے، نیت بھی ادھر ہی کر ادھر ہی کر لیں، بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ حضرت جی ڈاکٹر فیض راول پنڈی سے، راہ تصوف میں بعض اوقات یہ بھی تو ہوتا ہے کہ جس روحانی مقام تک ایک صحابی تشریف لے گئے، وہاں تک بعد میں آنے والے سالکین میں سے بھی کوئی پہنچ گیا، تو کیا اس صورت میں اس سالک نے صحابی والا مقام نہیں پا لیا؟ اگر بادشاہ کسی سڑک سے گزر جائے، پھر اس سڑک پر عوام چلیں تو وہ بادشاہ بن جاتے ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ صحیح جواب تو ہو گیا، جواب ہو گیا، صحیح، بالکل ٹھیک۔ کسی منزل پہ صحابی ہے تو وہ صحابی کی حیثیت سے، سبحان اللہ، اور وہاں اگر محل میں بادشاہ ہے تو بادشاہ کی ہے، تو محل میں بے شمار ملازم رہتے ملازم بھی رہتے ہیں، ہیں، وہ بالکل بادشاہ تو نہیں بادشاہ بن نہیں جاتے، حالانکہ رہتے شاہی محل میں ہیں، بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک، رہتے نوکری ہیں۔ رہتے نوکری ہیں، بالکل بڑا آسان سا جواب اس کا۔ تہمینہ حسین لاہور سے، یہ کہتے ہیں جی قرآن حکیم میں سود کھانے والے کے لیے ارشاد ہوتا ہے کہ وہ قیامت کے دن ایسے اٹھیں گے جیسے انہیں شیطان نے چھو کر دیوانہ بنا دیا ہو، تو کیا دیوانگی شیطان کے مس کرنے کا نتیجہ ہوتی ہے؟ نہیں، شیطان کے یا جن کے پکڑنے سے بھی تو بندہ مجنون ہو جاتا ہے نا۔ ہر دیوانگی شیطان کے مس کرنے سے نہیں ہوتی، بلکہ ہوتا یہ ہے کہ اب کسی کو اگر جن پکڑ لیتا ہے تو کیا وہ ہوش میں رہتا ہے؟ صحیح، وہ تو بالکل اپنے ہوش کو بیٹھتا ہے۔ ہوش کو بیٹھتا ہے نا، تو یہی یہ حالت بتائی گئی نا کہ سود خور جب اٹھے گا تو پاگلوں کی طرح صحیح، ٹکرے مار رہا ہوگا۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ ہر دیوانگی نہیں، لیکن جن یا شیطان کے پکڑنے سے بھی دیوانگی آ جاتی۔ صحیح۔ اچھا حضرت جی، ایک سوال مجھے کسی دوست نے کہا تھا کہ پوچھے گا، قسطوں پہ جو چیزیں لیتے ہیں، عموماً لوگ قسطوں پہ کوئی چیز لیتے ہیں، موٹر سائیکل لیتے ہیں، گاڑی لیتے ہیں، فرنیچر لے لیتے ہیں، دیگر چیزیں لے لیتے ہیں، گھر کا سامان لے لیتے ہیں، تو اس کا کیا وہ سود کے زمرے میں آتا ہے یا؟ یہ بڑا سوال پیدا ہوا تھا جب یہ قسطوں کا شروع ہوا، اور اس پہ علماء نے بڑی تحقیق کی اور فرمایا کہ جس چیز کی قیمت طے کر لی جائے، ٹھیک ہے، مثلا یہ گاڑی جو ہے یہ میں آپ کو 10 لاکھ کی دوں گا، ٹھیک، اب اس 10 لاکھ کی قسطیں بن گئی، اگر آپ نقد دیتے ہیں تو 8 لاکھ کی لے لیں، ٹھیک ہے، تو مالک کی مرضی ہے نا، نقد پر 8 لاکھ کی بیچ رہا ہے، آپ 8 لاکھ دے دیں۔ ٹھیک ہے، آپ کے پاس 8 لاکھ نہیں ہے، آپ کہتے ہیں 5 لے لو، 5 کی قسطیں بنا، وہ کہتے ہیں میں پھر 10 لاکھ لوں گا، ٹھیک ہے، تو وہ پہلے طے ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، وہ سود نہیں ہے۔ وہ سود نہیں ہے، ٹھیک، جو طے ہو گیا اس پر آپ اگر اضافہ کریں گے، یعنی آپ نے 5 لاکھ قسطوں میں لاکھ کی قسط دینی، آپ کہتے ہیں نہیں جی آپ مجھے 5 نہیں 6 دیں، تو وہ اوپر والا لاکھ سود بن جائے گا۔ ٹھیک 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 ٹھیک،
جو بالکل پہلے صحیح۔ طے ہو گیا وہ سود نہیں ہے۔ اچھا اگر کرنسی جیسے کہ مختلف ادارے آج کل کام کر رہے ہیں، اس میں وہ چھوٹے قرضے دیتے ہیں لوگوں کو، جی جی اس میں 20,000 30,000 40,000 قرضہ دیتے ہیں بیویوں کو اکثر، وہ تاکہ وہ کام کر لیں سلائی کڑھائی کا یہ وہ، تو وہ اگر 20,000 دیتے ہیں تو 24,000 واپس لیتے ہیں، جی وہ سود ہے، وہ سود ہے؟ وہ سود اچھا وہ سود ہے، وہ سود ہے نا جی۔ کیا آپ فرق؟ طے تو وہاں بھی پا گیا نا۔ نہیں، آپ اضافہ واپس سود اور اس میں ایک فرق ہے، آپ ایک بات ایک اصول سمجھ رہے ہیں، جی جی نقصان کا اندیشہ اور نفع یقینی ٹھیک ہے سود ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی آپ نے 20 دیا 24 لینا ہے، تو یہ سود ہے۔ یہ سود ہے۔ نقصان کا اندیشہ ہے کہ بندہ مر گیا تو کہاں سے لیں گے، نقصان کا اندیشہ ہے، نفع یقینی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، نفع نقصان جو ہے یقینی اور نفع کا گمان یہ جوا ہے۔ اچھا صحیح، جوا کھیلتا ہے کہ مجھے ملیں گے، بالکل سارے ہار آتا ہے، یعنی نقصان یقینی ہے جوئے میں، اور نفع کا گمان گمان ہے، امید ہے، ٹھیک ہے، یہ جوا یہ جوا ہو گیا۔ نفع یقینی نقصان کا گمان ہے، یہ سود ہو گیا۔ نفع نقصان کے برابر برابر چانسز ہے، یہ تجارت۔ یہ تجارت ہوگی۔ اچھا ایک طرف تو جو ہم قسطوں کی بات کر رہے تھے جو ٹھیک ہے، نہیں، قسطوں میں وہ اس میں اضافہ جو ہے قیمت کا وہ نقد اور ادھار کے وقت کے حساب سے ہے۔ صحیح، ٹھیک ٹھیک ٹھیک۔ اچھا اس میں بھی اگر وقت کا تعین ہو کہ جی آپ اس کے انسٹالمنٹس جیسے کہ وہ دیتے وقت ان کا طے کرتے ہیں کہ جی آپ نے 2,000 روپے ہر مہینے پے کرنا ہے، اور جب واپس پوری رقم آئے گی تو 24,000۔ نہیں، اس میں فرق ہے نا، وہاں آپ قسطوں پہ کوئی چیز دیتے ہیں، ٹھیک ہے، بیڈ دیتے ہیں، صوفہ دیتے ہیں، کار صحیح، دیتے ہیں، صحیح، گھر دیتے ہیں۔ صحیح یہاں آپ دیتے کچھ نہیں نا، اس سے پیسے پہ پیسہ بڑھاتے ہیں، صحیح، اور پیسے پہ پیسہ بڑھانا یہ سود ہے۔ سود ہو جائے گا نا۔ آپ نے زبردست، دیا تو زبردست، کچھ نہیں نا اس کا۔ زبردست۔ یہ بڑا ابہام، اور کئی لوگ یہ سوال کرتے ہیں۔ نہیں نہیں، آپ چلیں نے یہ clear اسے ہوا۔ دینے والے نے رقم ہی دی ہے، تو اسی رقم پر رقم کا اضافہ طلب کر رہا ہے، تو یہ یہ سود ہو گیا، بالکل ٹھیک۔ وہ قسطوں پر دینے والا چیز دیتا ہے، رقم نہیں صحیح دیتا۔ صحیح، اس کی قیمت نقد یا ادھار کی مختلف رکھتا ہے، ٹھیک، تو وہاں بالکل قیمت کا اختلاف، وہی چیز آپ نقد پہ لے لیں کم بالکل قیمت پہ مل صحیح، جائے گی۔ بالکل صحیح۔ اور یہ تو پھر دیکھیے نا، یہ جو لوگ اس لوگوں کو مطلب خواتین کے لیے جو بہتری کا کام کر رہے ہیں کہ جی ان کو ہم جو ہے وہ یہ قرضہ دے کے تو روزگار دے دیں، تو دوسرے لفظوں میں پھر وہ سود تو اللہ یار تعالیٰ اور اس انہیں کے رسول روزگار سے دینے کی بجائے اپنا روزگار بنا لیں، وہ کوئی کمائے نہ کمائے نہ تو 24 واپس کریں گے نا۔ انہیں دیں، اٹ مینس کہ وہ ٹھیک نہیں ہے۔ نہیں نہیں، وہ دھوکہ دھوکہ ہے، ہے۔ نام اس کا جو ہے امداد ہے لیکن وہ فریب ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت جی ایک آخری سوال اس میں شامل کرتے ہیں کیونکہ ہمیں پروگرام کا وقت نہیں پتہ چلتا، جلدی جلدی گزر جاتا ہے۔ کرنل عصمت اللہ حیدرآباد سے، اگر کوئی مسلمان گناہوں کی وجہ سے دوزخ میں جائے گا تو اس کی روح بھی دوزخ میں جائے گی۔ میرا سوال یہ ہے کہ روح کا تعلق تو عالم امر سے ہے، اس کا دوزخ میں جانا عجب بات ہے۔ یہ پھر ہمارا کمال ہے نا جی کہ بعض تو شاہین تو اونچی ہواؤں کا پرندہ ہے لیکن ہم اس کے پاؤں سے گھنگرو باندھ کے اسے بٹھا دیتے ہیں۔ صحیح، ٹھیک ہے، ضرور تو واقعی عالم امر کی ہے، لیکن جب ہم نے وہ باندھتے ہیں اس کے ساتھ تو پھر اسے بھی بٹھا دیتے اسے بھی بٹھا لیتے۔ ہیں۔ یہ تو ہمارا بالکل صحیح، کمال ہے۔ بالکل صحیح، اسی سے اللہ نے منع فرمایا کہ اتنی عمدہ چیز تمہیں دی ہے تو اسے برباد نہ کرو۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ حضرت جی وہی ہوا جو ہمارے ساتھ ہوتا ہے، پروگرام کا وقت آپ نے اختتام کو پہنچا۔ ناظرین محترم، اگر آپ بھی اپنا کوئی سوال ہمیں بھیجنا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر لکھا ہے، موجود ہے، نوٹ فرما لیجیے، 0333 4955 021۔ اس پہ ہمیں اپنا میسج کر دیں، کوئی بھی سوال ہو وہ ہم شامل کریں گے پروگرام میں۔ اور اسی طرح سے ہمارا ای میل ایڈریس نوٹ فرما لیجیے، questions@almurshid.tv۔ اس پہ اپنا کوئی بھی سوال ہمیں آپ بھیجنا چاہیں ای میل کر دیجئے، آپ کا سوال ہم پروگرام میں شامل کریں گے۔ حضرت جی بہت شکریہ، اس کے ساتھ ہی منور عتیق کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ لا